پپیتے کی مخصوص مہک آپ میں سے شاید کسی کی بھی پسند نہ ہو، لیکن فروٹ چاٹ میں یہ شامل ہو تو آپ منہ بنائے بنا اسے کھا لیتے ہیں۔ لیکن اس پھل کے فوائد جاننے والے اکثر معالجین کے مشورے پر پرانی قبض کے مریضوں کے لیے تو یہ پھل تریاک سے کم نہیں۔ نہ صرف یہ پھل بلکہ اس کے پتے بھی بے پناہ فوائد کے حامل ہیں۔ اگر ان کا ذائقہ اگرچہ تلخ ہوتا ہے، لیکن ان پتوں میں مختلف وائٹامنز مثلاً اے، بی، سی اور ای اور اس کے ساتھ کے بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اہم معدنیات منرلز جن میں کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم اور آئرن بھی موجود ہوتے ہیں۔ پپیتے کو صرف غذا ہضم کرنے میں مدد دینے والا پھل سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ کینسر کش پھل ہے اور اس کے پتوں میں سرطانی خلیات ختم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ طبی جریدے ایتوفارماکولوجی کی ایک جائزہ رپورٹ کے مطابق ان پتوں کا جوس کینسر کا دفاع کر سکتا ہے۔ اسے پینے سے مختلف مہلک بیماریوں کے خلاف مدافعتی قوت بہتر ہوتی ہے۔ یہ سینے، لبلبے، جگر، رحم اور پھیپھڑوں کے کینسر میں فائدہ دیتا ہے، جس سے ان فاسد مادوں کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے جو بعد ازاں سرطانی خصوصیات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جراثیم کی افزائش کو روکنے میں بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ پپیتے کے پتے جراثیم کش خصوصیات کے حامل ہیں۔ ان میں کارپین کمپاؤنڈز سمیت 50 مختلف اجزاء ایسے فعال ہیں جو کہ خوردبینی اجسام مثلاً پھپھوندی کیڑے، طفیلی کیڑے، جراثیم اور مختلف اقسام کے سرطانی خلیات کی افزائش روکتے ہیں۔ ان پتوں کا جوس پینے سے آپ کی آنتیں صحت مند رہیں گی اور ان آنتوں میں موجود صحت کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کا قلع کما ہو جائے گا۔ پیٹ کے کیڑوں کا ایک غذائی علاج یہ جوس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پتوں کا ایک جزو ٹینن ہوتا ہے جو پیٹ کے کیڑوں کی افزائش روکتا ہے، انہیں آنتوں کی اندرونی دیواروں سے چپکنے کا موقع نہیں دیتا۔ یہ اینٹی ملیریا اور ڈینگی مخالف بھی ہے۔ پپیتے کے پتوں میں محسوس ہونے والی کڑواہٹ اصل میں اس کی ملیریا مخالف خصوصیت ہے۔ یہ ذائقہ ہی ملیریا کے وائرس کو مار دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ان پتوں میں ایک ایسیٹوجینن پایا جاتا ہے جو ڈینگی اور ملیریا جیسی مہلک بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے ان پتوں کا عرق پیا جا سکتا ہے۔ یہ روایتی طریقہ علاج ہے اور اس کے مضر اثرات بھی نہیں ہیں۔ پاپین انزائم کی خصوصیت۔ طبی تحقیق کے مطابق ان پتوں کے جوس میں یہ جزو پایا جاتا ہے جو انسانی خون میں شامل ایک اہم جزو پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھا دیتا ہے۔ ڈینگی کے مرض اور کیموتھراپی میں یہ جزو خون میں کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف اعضاء سے خون کا رساؤ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ دوا ساز ادارے اب پپیتے کے پتوں کے عرق پر مبنی ادویات کیپسول اور سیال کی صورت میں تیار کرنے لگے ہیں۔ خون میں شوگر کی سطح کو معتدل رکھتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی پپیتے کے پتوں میں متعدد فوائد چھپے ہیں۔ مثلاً یہ جوس پینے سے انسولین کی پیداوار باقاعدہ ہو کر خون میں شوگر کے لیول کو کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ اس کے اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات ذیابیطس کے دیگر پیچیدگیوں مثلاً گردے کو نقصان اور جگر کے چربیلے پن سے بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ جگر کے حوالے سے کی جانے والی تحقیق کے مطابق یرکان میں جہاں مولی کی ترکاری بہترین غذائی علاج ہے، وہیں اس پھل اور اس کے پتے بھی اکسیر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ پتے ہاضمے کے لیے بھی مفید ہیں۔ پپیتا ہاضم پھل کی بہترین خصوصیات کا حامل ہے۔ بڑی آنت کی صفائی میں مدد دینے والے یہ پھل اور اس کے پتے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور منرلز کو جسم میں جذب کر کے بہتر بناتے ہیں، کیونکہ پتوں میں معدے اور کولون کی سوزش کم کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہ چونکہ جراثیم کش بھی ہیں اور پیپٹک السر سے نجات دیتے ہیں، علاوہ ازیں پائلون ایچ نامی جراثیم کا بھی خاتمہ کر کے آپ کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ پپیتے سے نفرت کرتے ہیں
تو آج ہی سے اس کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ لیکن میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ یہ کسی اسپیسیفک بیماری کے علاج کے لیے آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ علاج پھر وہ ایک انٹینس سچویشن میں ہوتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ جنرلی ان بیماریوں سے خدشے میں ہیں تو آپ کو پھر یہ لازمی استعمال کرنا چاہیے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔